بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ریڈ زون سے میں ہوں علی رضا الوی اور ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ موجود ہیں جناب مظہر برلاس اور سہیل اقبال بھٹی۔ جی برلاس صاحب۔ خواتین حضرات، آپ کی خدمت میں السلام اور حسب سابق حسب روایت پاکستان کے لیے دعا۔ اللہ تعالی ہمارے اس عظیم وطن کو سلامت رکھے، یہاں خوشحالی ہو، امن چین اور سکھ سکون ہو اور یہ ملک ترقی کرے۔ الوی صاحب، کیا خبریں ہیں؟ جی مظہر برلاس صاحب اور ناظرین، آج ہم جن خبروں کو موضوع سخن بنائیں گے ان میں سب سے پہلے یہ ملک کی معاشی صورتحال جو ہے بہت تباہی کے دہانے پر پہنچی ہوئی ہے، اور آج اس حوالے سے ہماد اظہر نے بھی کچھ گفتگو کی اور اسحاق ڈار نے بھی تسلیاں دیں کہ جناب زر مبادلہ کے ذخائر 4 ارب نہیں 10 ارب ڈالر ہیں، اور جو مہنگائی جہاں پہنچ چکی ہے اور معاشی صورتحال سے جس طرح سرمایہ دار تنگ ہیں اس کو موضوع بحث بنایا جائے گا۔ اس کے علاوہ شہباز شریف جنیوا روانہ ہو چکے ہیں، انہیں ڈونر کانفرنس سے بڑی توقعات ہیں کہ شاید عالمی برادری کی طرف سے سیلاب کے جو متاثر ہوا ہے پاکستان اس سے اس حوالے سے کچھ مدد مل جائے، اس پہ بھی بات کریں گے، اور یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ حکومت کی جو معاشی ٹیم ہے اس کی کارکردگی اتنی ناکام کیوں ہو چکی ہے اور کیا ابھی کچھ نہ کچھ یہ بہتر کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ پنجاب کی سیاست میں جو ہلچل ہے اس حوالے سے بھی بات کی جائے گی، اور بھی کچھ خبریں ہمارے ساتھ ہم کریں گے، لیکن اس وقت ٹیلی فون لائن پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فہمیدہ مرزا صاحبہ، رہنما ہیں GDA کی۔ ڈاکٹر فہمیدہ مرزا صاحبہ، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، یہ جو ملک کی معاشی صورتحال پیدا ہو گئی ہے اور جس سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک غریب آدمی، ایک دیہڑی دار آدمی سے لے کے ایک سرمایہ دار تک، ایک امیر آدمی تک، ایک بزنس مین تک، ہر شخص ہی پریشان نظر آ رہا ہے۔ یہ موجودہ حکومت کی معاشی ٹیم کیا کر رہی ہے اس ملک کے ساتھ؟ جی، نہایت بدقسمتی کی بات ہے، اور جو اس وقت صورتحال ہے میں سمجھتی ہوں یہ اگر پچھلے آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ شاید کبھی بھی ملک کے اتنے برے حالات نہیں تھے جس نازک موڑ سے آج یہ گزر رہا ہے۔ ہمارے فورن ایکسچینج ریزرو خطرناک حد تک نیچے گر چکے ہیں، اور 1 مہینے سے بھی کم کی امپورٹ کے پیسے آپ کے پاس ہیں، اور مہنگائی ہے کہ جو غریب آدمی تو ویسے ہی پسا ہوا تھا، لیکن کوئی ہر طبقہ اس سے افیکٹ ہوا ہے، جیسے کہ ابھی آپ نے بات کہی، چاہے بزنس کمیونٹی ہو، چاہے مڈل کلاس ہو، چاہے لوور مڈل کلاس ہو، سب اس وقت بری طرح افیکٹڈ ہیں۔ ہر سیکٹر جو ہے وہ ایک تباہی کے دہانے پہ کھڑا ہے، اور اس وقت جو خطرناک صورتحال ہے کہ IMF اپنی ضد پہ قائم ہے، وہ آپ کی ریلیز نہیں کر رہا لاسٹ رینج، اور جب تک IMF ریلیز نہیں کرتا، جب تک آپ کے IMF کے ساتھ معاملات طے نہیں ہوتے، کوئی بھی آپ کے دوست ممالک جو ہیں وہ بھی آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس صورتحال میں جو ان کی کنڈیشنالٹیز ہوں گی IMF کی، وہ اگر لگیں اور وہ اس وقت اس حالات میں ہمارے ملک پہ ہمارے لوگوں کے اوپر آئیں تو میں سمجھتی ہوں کہ تباہی پہلے ہی نظر آ رہی ہے، اور ہر شخص پریشان ہے، ایک نا امیدی کی صورتحال ہے، تو بہت بڑا چیلنج ہے، اور میں تو بہت خطرناک ملک کے حالات دیکھ رہی ہوں۔ ڈاکٹر صاحبہ، آپ یہ فرما دیجئے کہ سندھ میں، چونکہ آپ کا تعلق سندھ سے ہے، آپ وہاں سے ایک عرصے سے منتخب ہوتی آ رہی ہیں، تو سندھ کے مختلف شہروں میں آٹے پہ بڑی لڑائیاں ہو رہی ہیں اور لمبی لائنیں لگی ہوتی ہیں۔ کبھی سکھر میں ڈاکہ ڈال دیتے ہیں ڈاکو، وہ آٹا لوٹ کے لے جاتے ہیں، کبھی آٹے کی پہ لوگ زخمی ہو جاتے ہیں، کبھی آٹے پہ لوگ شہید ہو جاتے ہیں، اور کراچی میں بھی آٹے کی جب کوئی ٹرالی نکلتی ہے تو لوگ ایسے پیچھے جیسے کوئی جلوس آ گیا ہو۔ تو یہ صورتحال کہاں لے کے جائے گی ہمیں؟ جی، نہایت افسوسناک صورتحال ہے مظہر صاحب، آپ نے بالکل صحیح بولا۔ جو اس وقت سندھ کے حالات ہیں، اور جہاں پہ 15 سال سے ایک پارٹی کی حکومت ہے، جو مس گورننس ہے، اس کا آج عالم یہ ہے کہ آپ یہاں پہ ایک آٹے کی بوری کے اوپر قیمتی جانیں ضائع ہو رہی ہیں، اور جس طرح مس مینیج طریقے سے لوگوں کو لڑایا جا رہا ہے، ایک سبسڈائز آٹے کی آڑ میں جو سیاست ہو رہی ہے، اور ایک ٹوٹل مس گورننس، ایک جو ان کی ایڈمنسٹریشن کا برا حال ہے، کہ جس طرح آج بھی میں دیکھ رہی تھی کہ بدین میں اس سردی کے حالات میں وہاں پہ
صبح سے عورتوں اور بچوں کی قطار لگی ہوئی تھی، ایک لمبی قطار تھی کہ ہمیں سبسڈائز مفت آٹا نہیں، سبسڈائز آٹا 5 سے 10 کلو کی ایک بوری کے خاطر آپ نے لوگوں کو، عوام کو ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا ہے۔ ایک طرف آپ سبسڈائز ویٹ دے رہے ہیں اپنے فلاور ملز کو، اور دوسری طرف لوگوں کو اس طرح ذلیل و خوار کر رہے ہیں۔ اگر آپ کے پاس سٹاکس موجود ہیں، کیوں آپ انتظار میں ہیں کہ وہ سٹاک آپ کے چوہے کھا جائیں لیکن عوام کو نصیب نہ ہو؟ کیوں وہ سٹاکس ریلیز نہیں کیے جا رہے ہیں تاکہ آپ کے عوام کو یہ ریلیف دیا جا سکے؟ غریب آدمی کو ایک بوری کے خاطر، ایک 10 کلو کے خاطر یا 5 کلو کے خاطر اس طرح قطاروں میں کھڑا کر کے یا آپس میں لڑوا کے، اور جس طرح وہ ہری سنگھ بیچارہ 37 سال کا ایک مزدور، جس طرح 6 بیٹیوں کا باپ، جس کا یہ حادثہ پیش آیا کہ وہ کرش ہو گیا اور ٹرک کے اوپر سے گرا، تو یہ سب واقعات اس قدر تکلیف دہ ہیں کہ میں کہتی ہوں کہ ان لوگوں کو، ان حکمرانوں کو کسی قسم کا احساس عوام کا نہیں ہے، اور اس بے دردی کے ساتھ ان کو ٹریٹ کر رہے ہیں کہ ایک ٹوٹل مس مینجمنٹ ہے، مس گورننس ہے، اور تباہی کی طرف لے آئے ہیں سندھ کو۔ ڈاکٹر صاحبہ، لیکن پنجاب کے وزیر اعلیٰ نے تو آج ڈبل کر دیا ہے کوٹا فلاور ملوں کا، مگر سندھ کے وزیر اعلیٰ نہیں یہ کام کر رہے۔ جی دیکھیے، جن کو یہ احساس ہے اور عوام سے درد ہوگا وہی سوچیں گے۔ ان لوگوں کے سامنے یہ ساری صورتحال آج کی نہیں ہے، جب سے یہ فلڈ آئے ہوئے ہیں، جو فلڈ کی تباہی میں آج بھی گاؤں میں پانی کھڑا ہے، آج بھی لوگ سڑکوں پہ اس سردی کے حالت میں اپنی جھوپڑیوں میں جس طرح زندگی گزار رہے ہیں، اور جس طرح بیماریاں وہاں پھیل رہی ہیں، تو ان کی تو نظروں کے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن کسی ایک چیز پہ ایک بھیکاری کی طرح سندھ کو اشتہار بنا کے تو دنیا میں بیچا جا رہا ہے کہ کہیں سے کوئی امداد ان کو مل جائے، لیکن یہ خود جو ان کے پاس چیزیں موجود ہیں، اگر یہ ویٹ کا سٹاک ان کے پاس موجود ہے، جو کہ فوڈ منسٹر کہہ رہے ہیں کہ سٹاک صوبوں کے پاس موجود ہے، تو کیا وجہ ہے کہ اس کو ریلیز نہیں کیا جا رہا؟ سندھ حکومت کو بھی فوراً یہ سٹاکس بڑھانے چاہیے اور سٹاک سے ریلیز کرنا چاہیے، فلاور ملز کو پہنچانا چاہیے، اور یہ انشور کرنا چاہیے کہ عوام کو سستا آٹا مہیا کیا جائے۔ اچھا، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک تو جو ناقدین ہیں ان کا یہ کہنا بھی ہے کہ یہ افغانستان بہت زیادہ سمگلنگ ہو رہی ہے، اور آٹا اور گندم جو ہے زیادہ افغانستان سمگل ہو رہا ہے، اور یہ بھی ایک ناکامی ہے۔ اور دوسری وجہ جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا اور خود انہوں نے مانا بھی ہے کہ سٹوروں میں پڑی ہوئی ہے گندم، لیکن وہ چوہے کھانے کے انتظار ہو رہا ہے پتہ چلے، اور بعد میں جیسے ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے کہ وہاں گندم کی جگہ پہ ریت اور مٹی کی بوریاں نکل آئیں۔ تو آخر نالائکی کا یہ ان کو کب احساس ہوگا، اور یہ کب مان لیں گے کہ یہ ہماری نالائکی ہے؟ دیکھیے، اگر نالائکی کا احساس ہو سکتا ہوتا، اگر احساس نام کی کوئی بھی چیز ان کے اندر ہوتی، تو آج ملک اس تباہی کے اس پہ نہیں کھڑا ہوتا دہانے پہ۔ جو اس وقت صورتحال ہے، صرف ایک یہ نہیں ہے، آپ پورا اوور آل مہنگائی دیکھیے، کہاں ہے ان کی مارکیٹ کمیٹیز جو کنٹرول پرائس کنٹرول کرتی ہیں؟ آج مرغی کی قیمت دیکھیے، آج تیل کی قیمت دیکھیے، آج سبزیوں کی قیمت دیکھیے۔ آپ ایک وقت کا کھانا ناممکن ہو چکا ہے۔ میں کہتی ہوں کہ مڈل کلاس تو بالکل پس چکی ہے۔ آپ کے پاس گیس نہیں ہے، آپ کے پاس بجلی نہیں ہے، ہر ادارے کا حال خراب ہے۔ آپ کسی بھی ادارے کو اٹھا کے دیکھیے تو تباہی کی حالت پر ہے۔ آپ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی حالت دیکھیے، آپ کسی ادارے کو، اور خاص طور پر سندھ میں تو بالکل جو 15 سالوں کی مس گورننس ہے، اگر ان کو احساس ہوتا تو آج یہ ملک اور سندھ اس حالت پہ نہ ہوتا۔ نہیں ایسا نہیں، نہ ڈاکٹر صاحبہ، وہ تو سندھ کے کئی وزیر کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں ہیلتھ کا سسٹم اتنا اچھا ہے کہ باہر سے لوگ آ کے علاج کروا رہے ہیں، یورپ سے اور پتہ نہیں امریکہ سے، وہ تو یہ کہتے ہیں۔ جی دیکھیے، بالکل، اور یہ ہی آپ نہ صرف یہ کہتے ہیں، یہی اربوں روپے کے اشتہار جو آج کل آپ دیکھیں گے ٹیلی ویژن پہ چل رہے ہیں اور میڈیا کو دیا جا رہا ہے، اربوں روپے کے اشتہار، اگر یہی اربوں روپے میں آپ آٹا خرید کے غریب آدمی کو اگر اس کے گھر تک پہنچائیں تو آج یہ اس طرح سے ذلیل و خوار نہ ہو سندھ کی عوام۔ تو یہ تو جو کہنے والے لوگ ہیں، یہی تو چند حضرات ہیں
کہ جو اپنے مفادات کے خاطر ملک کا سودا کیا ہے، سندھ کا سودا کر کے بیٹھے ہیں، اور جو ان غریب لوگوں کو یہاں تک پہنچایا ہے انہوں نے. میں تو جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں سندھ میں ان سب سے کہوں گی کہ خدا را کچھ عقل کے ناخن کیجئے، کچھ احساس کیجئے. اور میں آپ کے ذریعے، آپ کے چینل کے ذریعے دوسرے میڈیا چینل سے بھی کہوں گی کہ اللہ کا واسطہ کہ اگر آپ لوگ دیکھیے کہ سندھ کے جو حوالے سے یہ اربوں روپے کے اشتہار کے بعد آپ لوگ وہ چیز دکھاتے ہی نہیں ہیں، عوام کی تکلیف نہیں لوگوں کو تک نہیں دکھائی جاتی ہے، اور اس پہ ایک خاموشی ڈال دی جاتی ہے کہ ان چیزوں کو ہائی لائٹ کیجئے، کیونکہ آپ ہی اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہیں، اور اکاؤنٹیبلٹی کرنے والے ہی اگر پردہ ڈال دیں گے. ڈاکٹر صاحبہ گزارش یہ ہے، آپ کا پوائنٹ آف کنسرن بالکل درست ہے، لیکن تمام میڈیا آپ نے دیکھا ہوگا، بالخصوص ہم جی ٹی وی کی بات کریں، سندھ کے لوگوں کو جن مسائل کا سامنا ہے وہ کراچی ہو، حیدرآباد ہو، بدین ہو، بھرپور طریقے سے ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. لیکن اس کے ساتھ میں یہ سوال ضرور آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کا اپنا بھی بیک گراؤنڈ ہے، ایگریکلچر کو آپ بہت اچھی طرح سے آپ کی فیملی جانتی ہے. گزشتہ 4 سالوں سے ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں مسلسل ہر سال گندم کی قلت پیدا ہو رہی ہے، پر ایکڑ ہماری پیداوار نہیں بڑھ پا رہی، یا کم رقبے پر گندم کاشت ہو رہی ہے، اور جو ہماری ڈیمانڈ مسلسل بڑھ رہی ہے. اس کا حل کیا ہے؟ سسٹینیبل سولوشن کیا ہے؟ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم زرعی ملک ہوں اور ہر سال اربوں ڈالر کی ہم گندم امپورٹ کریں. جی بالکل آپ نے صحیح کہا، ایگریکلچر ہی بیک بون ہے یہاں کا، اور جس طریقے سے توجہ دینی چاہیے تھی وہ نہیں دی گئی ہے. ہر قسم کی سبسڈی خود یہ حکمران لے جاتے ہیں، چاہے آپ کا فرٹیلائزر ہو. آج آپ دیکھیے کہ ڈی اے پی کا کیا حال ہے، یوریا کی قیمت کیا ہے، اور جو بھی یہ اس کی پروڈکشن بھی کم ہو رہی ہے، اور جو کہ جس طرح بانٹا جاتا ہے وہ بھی صرف اپنے لوگوں تک بانٹا جاتا ہے. جتنی کوئی ایک پراپر پلاننگ ہونی چاہیے تھی ایگریکلچر کے حوالے سے، خاص طور پہ اس وقت جو فلڈ کی صورتحال میں جو زمین زیر آب ہے ابھی بھی، جس طرح سیلینٹی بڑھ رہی ہے، یہ سب چیزوں کے لیے جب تک ایک آپ پراپر ایگریکلچر پالیسی نہیں آئے گی، جب تک آپ کی ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے آپ فارمرز تک وہ سہولیات نہیں پہنچائیں گے. آپ کی ان پٹ اتنی بڑھ چکی ہے، چاہے ڈیزل کی کاسٹ ہو، چاہے بیج ہو، چاہے فرٹیلائزر ہو. آپ کسی بھی چیز میں دیکھ لیجئے کہ اگر اس کی آج ان پٹ کاسٹ اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ لوگ جو عام فارمرز جو جتنی بڑے لگا سکتے تھے یا گندم اگا سکتے تھے، آج وہ اگر کوئی 100 ایکڑ کر سکتا تھا، آج وہ 50 پر آ گیا ہے. لیکن اس وقت جو فلڈ افیکٹڈ ایریاز ہیں اس نے تو جو نقصان کیا تھا، اور جس کی وجہ سے ایک ریلیف ملنا چاہیے تھا کہ جہاں جہاں لوگوں کے کراپ تباہ ہوئے ہیں، بدین میں کتنے لوگوں کے کراپ تباہ ہوئے ہیں، یا انہوں نے تو یہ تک بھی نہیں کیا کہ ان کے ایگریکلچر لون معاف کیے جاتے، ان کے اوپر سے ٹیکسز ختم کیے جاتے، اور ان کو اسپیشل سبسڈیز کے ذریعے جو سپورٹ ایکسٹینڈ کرنا چاہیے تھا وہ بھی نہیں کیا. لائف سٹاک بری طرح افیکٹڈ ہے، ایگریکلچر بری طرح افیکٹڈ ہے، لیکن کوئی پالیسی ان کے پاس نہیں. بالکل. ایک آخری سوال ڈاکٹر صاحبہ، آپ کا ظاہر صنعت سے بھی تعلق ہے، وابستہ ہے. یہ مرتی ہوئی معیشت کو، یہ مرتی ہوئی صنعت جو ہے، حالت نزاع میں جو ہے، مسلسل فیکٹریز بند ہو رہی ہیں. ہمیں روزانہ کی فون آتے ہیں مختلف فیکٹری مالکان کی طرف سے، ملازمین جو ہیں وہ فارغ ہو رہے ہیں وہاں کے. تو آخر اس کا بھی کوئی حل ان کے پاس ہے؟ اس کی کوئی تجویز آپ کے پاس ایسی ہو کہ اس کو خدا کے لیے صنعت کو بچا لیجئے؟ جس ملک کی صنعت مر جائے وہ وہاں پھر زندگی بڑی مشکل ہو جاتی ہے. بالکل آپ نے درست کہا ہے، ایگریکلچر اینڈ انڈسٹری یہ دونوں چیزیں ہیں کہ جو اکانومی میں آپ کی جی ڈی پی کے لیے ضروری ہے. آج جو صورتحال ہے کہ جہاں ایک وقت انڈسٹریز ڈبل شفٹوں میں کام کر رہی تھیں، امپلائمنٹ دے رہی تھی، آج اس انڈسٹریاں وہ بند ہو رہی ہیں. جس طرح کی ان کو گیس ایک سبسڈائز دیا جا رہا تھا تاکہ وہ چلا سکیں زیادہ، وہ سب آج بند ہو رہا ہے. آج جس طریقے سے انڈسٹریز کی جو بھی انفارمیشن مجھے مل رہی ہے کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری بند ہو گئی ہے اور ان امپلائمنٹ بڑھ رہی ہے، تو بجائے اس کے کہ ہم ایک بہتری کی طرف جاتے، ہم بہت ایک تباہی کے اس پر آ گئے ہیں، اور بے تحاشا انڈسٹری بند ہو رہی ہے. اور آج آپ کی ان امپلائمنٹ، انفلیشن جہاں جا کے پہنچ رہی ہے
کہ نیکسٹ منتھ تک آئی ڈونٹ نو کہ کیا صورتحال پیدا ہوگی. میں بہت خطرناک ملک کے حالات دیکھ رہی ہوں، اور اگر اسی طرح صورتحال رہی تو بہت سے چیلنجز جو پہلے ہمارے پاس دہشت گردی کے جیسے چیلنجز جو بڑھ گئے ہیں اس میں اضافہ دیکھ رہی ہوں. اچھا، آپ کو یہ تو غربت نہیں میں لگتا اضافہ ہوگا، کرائم میں اضافہ ہوگا. اچھا، اس نالائکی اور اس تباہی کی وجہ یہ تو نہیں ہے کہ ان کی توجہ ملک چلانے کی بجائے صرف اپنے مقدمات جو ہیں وہ ختم کرانے کی طرف ہے، بس اسی میں ان کا فوکس ہے؟ عام آدمی کی اور جو ملک کی جو صورتحال ہے چاہے جدھر بھی جائے ادھر ان کی توجہ ہی نہیں ہے. دیکھیے جی بالکل، نہ ان کے پاس ول ہے، نہ ان کے پاس کوئی پالیسی ہے، نہ ان کے پاس کسی قسم کا کوئی کسی کا درد اور احساس ہے. اس لیے نہ وہ نظر ہی نہیں آتی. بہت ضروری ہے کہ اس وقت ملک میں ایک پولیٹیکل کنسنسس پیدا کی جائے، ایک ایسا پولیٹیکل سٹیبلٹی آنی چاہیے، اور وہ ول اور اس قسم کی کہیں نظر نہیں آ رہی کہ یہ لوگوں کو سب کو لے کے ساتھ بیٹھیں اور ایک باقاعدہ ایک پالیسی دیں. یہ خود اپنے ہاتھوں سے لوگوں کو ڈیوائیڈ کر رہے ہیں، اور جس طرف لے کے جا رہے ہیں یہ ملک سے دشمنی ہے. پاکستان کی پہلی خاتون اسپیکر قومی اسمبلی اور جی ڈی اے کی مرکزی رہنما ڈاکٹر فہمیدہ مرزا صاحبہ، ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین، آپ نے سنی گفتگو میں موجودہ مسائل کے مختلف پہلوؤں کا احاطہ کرنے کی کوشش کی ہے. بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بڑھتے ہیں اگلی خبر کی طرف، اور اگلی خبر یہ ہے کہ عمران خان نے آج پھر کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ماضی کی غلطیوں سے کوئی سبق نہیں سیکھا. ان کا کہنا یہ ہے کہ موجودہ معاشی صورتحال جو ہے، ملک کی تباہی جو ہو رہی ہے، جو بھی ہو رہا ہے، اس کا ذمہ دار صرف اور صرف ایک شخص ہے، اور اس کا نام جنرل باجوہ ہے. اور بھی انہوں نے گفتگو کی، کیا کہا آپ کو سناتے ہیں. عمران خان: ہم کھڑے ہیں، اس میں ایک آدمی جس کے پاس بڑی طاقت تھی، جنرل باجوہ، اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے، بلکہ اسی کا ہاتھ ہے جو آج ہم یہاں کھڑے ہیں. ایک ایسا ملک کے اندر بحران آیا ہے جس کی پیشن گوئی آج سے میں نے 7 مہینے پہلے کر دی. ان کی ساری جو ترقی ہوتی ہے وہ اشتہاروں میں ہوتی ہے. اسٹیبلشمنٹ نے ماضی سے سبق نہیں سیکھے. آج ہم پولیٹیکل انجینئرنگ دیکھ رہے ہیں ہوتے ہوئے. ایم کیو ایم کو اکٹھا کرنا، بیپ کو پیپلز پارٹی میں دھکیلنا بلوچستان میں، ساؤتھ پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی کو وہ کال کر کے ان کے آدمی کہہ رہے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی کو مضبوط کرے. یہاں پنجاب کے اندر نون لیگ کی حکومت لے کے آئے. کے پی کے اندر اور گیم چل رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں تحریک انصاف کو کسی طرح کمزور کیا جائے، کوئی پولیٹیکل انجینئرنگ کی جائے جس کا مجھے ابھی مقصد ہی نہیں سمجھا. جی مظہر اللہ صاحب، وہ بار بار کہہ رہے ہیں ہم نیوٹرل ہو چکے ہیں. عمران خان بار بار الزام لگا رہے ہیں انہوں نے ماضی سے سبق نہیں سیکھا، آج بھی نیوٹرل نہیں ہے، آج بھی پولیٹیکل انجینئرنگ کر رہے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیے علی رضا الوی صاحب، نیوٹرل ہونا تو نظر آنا چاہیے نا. اب جو پاکستان کے سیاسی حالات ہیں اس سے نظر آتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اسٹیبلشمنٹ پھر سے جوڑ توڑ میں لگی ہوئی ہے. نئے چونکہ الیکشن ہونے ہیں، صحیح ہے، تو اس کی تیاریوں میں. لیکن عمران خان کو میں آج ایک کریڈٹ دوں گا کہ عمران خان ٹرینڈ سیٹر ہے. اب اسی طرح آصف علی زرداری جو بندے شامل کر رہے ہیں نا، تو وہ پرنا گلے میں ڈالتے ہیں جو انہوں نے ٹرینڈ متعارف کرایا تھا. دیکھیے ایم کیو ایم کے کتنے اختلافات تھے، کتنے ان کے گروپ بن گئے تھے. ایک وہ بیچ میں پارٹی بھی بن گئی تھی پی ایس پی. وہ سب لوگ کیسے جمع ہو رہے ہیں تو ظاہر ہے کوئی نہ کوئی تو انہیں پوچھتا ہے نا کہ بھی وہاں گئے ہو نہیں گئے ہو. اسی طرح جو بلوچستان کے لوگ، ان کی تو الگ سے پارٹی تھی تو وہ اچانک شامل ہونا شروع ہو گئے ہیں. تو ساؤتھ پنجاب میں بھی کھیل کھیلا جا رہا ہوگا. میرا خیال ہے کہ یہ بات درست ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو ماضی سے سبق سیکھنا چاہیے. اور یہ جو جوڑ توڑ یا مانگے تانگے کی حکومتیں بنتی ہیں نا، یہ کبھی بھی بہتر نہیں ہوتی. صحیح. یہ تجربہ ایوب خان کے دور میں بھی ہوا، ضیاء الحق کے دور میں بھی ہوا، اور بلکہ ضیاء الحق نے تو یہ جو ملک کی کرپٹ ترین سیاسی قیادت ہے وہ متعارف کروائی. جی، وہ ایسی پنیری لگائی کہ اس سے پہلے بہت سے لوگ ایسے سیاست میں آتے تھے جو سیاست کو خدمت سمجھتے تھے. یہ جو 80 کی دہائی میں پنیری لگی، اس کا تو منشا ہی ایک رہا کہ کیسے کرپشن کی جائے،
कैसे कर्जे माफ़ कराए जाएं, कैसे मनी लॉन्ड्रिंग की जाए, उससे सबक सीखना चाहिए था हमारे इदारों को, मगर नहीं सीखा गया। आज मैं एक कॉन्फ्रेंस में गया हुआ था, एक शोहदा कॉन्फ्रेंस थी MWM की जानिब से, तो कासिम सलमानी की याद में। जी जी। तो वहाँ पे जो MWM के सरबराह थे हैं अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, तो उन्होंने बड़ी जलाली तकरीर की। उनका भी मौक़िफ़ यही था कि देखिए, ये तोड़ जोड़ छोड़ दें, आप सियासी इस्तेहकाम चाहते हैं तो इलेक्शन की तरफ जाएं, इलेक्शन नहीं कराएंगे तो मुल्क की हालात मज़ीद ख़राब होंगे, और अगर कोई और आप प्रोग्राम सोच रहे हैं तो उससे भी मुल्क की हालात ख़राब होंगे। तो ये जो जोड़ना तोड़ना है, इस अमल को आप छोड़ दें और लोगों को फ़ैसला करने दें कि वो कौन सी क़यादत चुनते हैं। वो मेरा ख़्याल है ये एक मुनासिब बात है। इलेक्शन का मतलब ही क्या है कि लोग फ़ैसला करें, तो कभी लोगों का फ़ैसला भी इस मुल्क में मान लिया जाना चाहिए। मेरा ख़्याल है कि इसमें कोई हर्ज नहीं है, दुरुस्त है, कोई मज़ायका नहीं। जहाँ जहाँ जमहूरियत है दुनिया में, अक्सरियत मुल्कों में, वहाँ लोगों का फ़ैसला माना जाता है। सही हो गया, यहाँ भी माना जाना चाहिए, यहाँ माना जाना चाहिए। सोहेल इकबाल भट्टी साहब, राना मशहूद और दीगर नून लीग के रहनुमा जो हैं वो कहते हैं कि इमरान खान को अभी याद आ रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रही है और लोगों को इधर और उधर लेके जा रही है। जब उनको इक़्तिदार में लाने के लिए यही कर रहे थे तो तब इमरान खान ने कोई बात नहीं की। आजकल इमरान खान ये बहुत बातें करते हैं, जो उनके अच्छा था वो उनको अच्छा लग रहा था और अभी उनको अच्छा नहीं लग रहा। काम वही है, काम में कोई फ़र्क नहीं आया। अली साहब, ये हमारी सियासत और इक़्तिदार के खेल की तल्ख़ हकीकत तो है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि ये बात राना मशहूद साहब कहें, कोई मुस्लिम लीग नून का कोई रुकन कहे या कोई और कहे। और देखिए, आज इमरान खान साहब मुसलसल, मतलब शायद कोई हफ्ता गुजरता हो जिसमें वो जनरल बाजवा साहब को वो मोर्द इल्ज़ाम न ठहराते हो। और हमने भी इस प्रोग्राम में कहा था कि खान साहब ने अगरचे हकीकी आज़ादी मार्ग तो अपनी मतलूबा मकासद तक भले हासिल नहीं कर सका था, लेकिन वो हकीकी तब्दीली का सफ़र उन्होंने शुरू रखा हुआ है। तो वो उन तल्ख़ हकीकतों से पर्दा उठा रहे हैं मुसलसल, और डेफिनेटली उनकी अपनी भी लर्निंग हो रही होगी इस प्रोसेस से। लेकिन जब हम कहते थे, किसी प्रोग्राम में हम डिस्कस करते थे कि एक दफ़ा बता दें आप डे फर्स्ट से जहाँ जहाँ पे जिसका जो रोल रहा था, इसलिए कि अब आप सब बाकी जमातें भी अपनी माजी के तजुर्बात से सीखा है, एतराफ़ किया है कि जो इदारे हैं अपने आइनी हदूद में रह कर अपनी खिदमात सर अंजाम दें। और खान साहब इसके ऊपर यकीन रखते हैं कि जो इदारे हैं उनको पॉलिटिक्स के अंदर उनका वो रोल नहीं होना चाहिए, जो उनका आइनी रोल है, कानूनी रोल है, उसके मुताबिक होना चाहिए। उनकी लर्निंग हुई है इस सारे फेज़ के अंदर। लेकिन अब सबसे बड़ा असल मामला ये है कि इमरान खान साहब जो आने वाले इलेक्शंस हैं अर्ली वक्त से पहले किसी स्टेज पर करवाने के लिए जो उनकी काविश है, और उसके बाद मुस्तकबिल के अंदर वो उनकी जमात कहाँ खड़ी, ये उनके लिए एक बड़ा चैलेंज है। दुरुस्त। 2 रोज़ पहले मुख्तलिफ खबरें आई जिनके गर्चे वक्ती तौर के ऊपर कुछ तरदीद सामने आई है कि कुछ नई पार्टी बन सकती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नाराज़ लोग हैं उनको आगे पीछे फिट किया जा सकता है। तो ये तो आपको अंदाज़ा है कि हमारी हर सियासी जमात के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो इक़्तिदार के लिए किसी भी वक्त पार्टी तब्दील करने के लिए तैयार रहते हैं। तो खान साहब की भरपूर कोशिश है कि ऐसा सिचुएशन और ऐसा बयानिया अपना इंटैक्ट रखा जाए जो कि मामलात को, अपने वोटर को इंटैक्ट रखने के साथ साथ वो जल्द इलेक्शन की तरफ जा सके। लेकिन जल्द इलेक्शन की बड़ी डिबेट रही। अब अमली तौर के ऊपर जो हमारे यहाँ एक डिजिटल सेंसस का आगाज़ होना था, वो उसका प्रोसेस तो शुरू हो चुका है। मरदमशुमारी का अमल मुकम्मल होगा, नई हल्का बंदियाँ होगी, उसके बाद बजट है। तो अल्टीमेटली नज़र यही आ रहा है कि इलेक्शन मुकर्रर वक्त से पहले नहीं होंगे। तो खान साहब ने जाहिर सी बात है अपने हर 1-2 दिन के बाद अपने वोटर्स को अपने साथ इंटैक्ट रखना है, अपने बयानियों को उन्होंने तक़वियत देनी है। लेकिन इस चीज़ का वो तहैया करके रखें कि आने वाले दिनों में जब सियासत ने बहुत से अभी नए रूप धारने हैं, तो वो जिन चीज़ों को डिस्करेज कर रहे हैं, किसी और मौके पे जाके अगेन वो उस चीज़ को दोबारा वहाँ पर अपनी कबूलियत हासिल करने के लिए दोबारा हाथ मत मिलाएं। और यही वो तरीक़ेकार है जिसमें तमाम सियासी जमातें उस डगर से हटें और एक फेयर तरीके के साथ, जो बरलास साहब भी कह रहे थे कि अवाम जिसको लाना चाहती हैं, जो अवामी मैंडेट है, उसके मुताबिक आप सिस्टम को रन करें, वहीं से थोड़ी सी बेहतरी का सफ़र शुरू होगा। वरना जो हालात इस वक्त हमें नज़र आ रहे हैं, जो हम आटे की कामयाबी का रोना रो रहे हैं, लोग अपनी जाने आटे के एक बैग या सूस के लिए नोश कर रहे हैं, क्या है? सिर्फ और सिर्फ इस गैर यकीनी सियासी सूरत हाल, अदम इस्तेहकाम की वजह से जो
مفاد پرست اور مافیا ہیں، مفاد پر عناصر ہے وہ ایکٹیو ہیں. آرٹیفیشل شارٹیج ہے اور سب لوگ اوور پروفٹنگ کے چکر کے اندر یہ سارا کھیل کھیل رہے ہیں. چونکہ اس وقت پاکستان میں پہلی مرتبہ ایسا سینیریو بنا ہوا ہے کہ تمام جماعتیں اقتدار میں ہیں، کوئی پیئرلی اپوزیشن کے اندر نہیں ہے، تو سب کے انٹرسٹ ہے. اور کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان کی ایک رپورٹ تھی جس کے اندر بتایا گیا تھا کہ ساری فلور ملز کے جو لوگ ہیں ان کا براہ راست سیاسی گھرانوں سے یا پولیٹیکل ایلیٹ کے ساتھ ان کا تعلق ہے، تو اس پہ ایکشن ہونا چاہیے. تو معاملہ یہ ہے کہ جب آپ اس طرح کی اقتدار کی مجبوریوں کے ہاتھوں میں آپ مجبور ہوں گے، کوئی ایکشن نہیں لے سکیں گے کہ میرے ایک یا دو ارکان ناراض نہ ہو جائیں، تو پھر اس کا خمیازہ الٹیمیٹلی عوام کو اسی صورت میں بھگتنا پڑے گا. بالکل صحیح ہے جی. لولی لنگڑی حکومتیں اور لولے لنگڑے اتحاد جب بنائے جائیں گے اور اس کو بڑے بہترین طریقے سے اور بڑی محنت کے ساتھ مینوفیکچرنگ کر کے لایا جائے گا اور کسی کو بھی واضح اکثریت نہ کوشش ہوگی کہ کوئی واضح اکثریت سے نہ آئے، ایسا نہ ہو کہ منہ زور ہو جائے، تو پھر اس کے اثرات بھی آئیں گے. اور یہ بھی اسی کا ٹرکل ڈاؤن ہے جو ابھی ہم بھگت رہے ہیں. بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں اور اگلی خبر یہ ہے کہ سیلاب متاثرین کا مقدمہ لڑنے کے لیے جناب شہباز شریف جنیوا روانہ ہو گئے. انہیں توقعات ہیں ڈونرز کانفرنس سے اور وہ عالمی برادری کی توجہ دلائیں گے کہ جناب آپ کے معاشی انقلاب نے اور آپ کے صنعتی انقلاب کی وجہ سے جو پولوشن پیدا ہوئی ہے اور جو ماحولیاتی آلودگی اور ماحولیاتی تبدیلی ہوئی ہے اس کا خمیازہ کمزور ممالک کو بھگتنا پڑ رہا ہے، جن میں ایک پاکستان بھی شامل ہے. مظہر اللہ صاحب، آپ کو اس کانفرنس سے کتنی توقعات ہیں؟ دیکھیے، یہ کانفرنسیں تو پہلے بھی انہوں نے کروائیں اور پہلے بھی مدد کے لیے گئے. ایک اطلاع یہ ہے کہ ان کی بڑی آس امید تھی سعودی عربیہ پہ. ابھی مبینہ طور پر اطلاع ہے کہ وہاں سے انہیں کچھ نہیں مل رہا. اچھا، جو یہ دعوے روز کرتے ہیں نا، دوست ممالک بھی آئی ایم ایف کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ جب تک آئی ایم ایف سے سرٹیفکیٹ نہیں ملے گا اس وقت تک دوست ممالک بھی کوئی دھیلا نہیں دیں گے. چلے میں انہی کی زبان میں پائی، دھیلا اور دمڑی کی بات کرتا ہوں. اور یہ بیسیکلی وہاں ایک اکٹھ ہو رہا ہے. کوئی سنا ہے کہ دو دوسرے ممالک ہیں، ان کے بھی لوگ وہاں آئے ہوئے ہیں. تو کوئی پولیٹیکلی پاکستان کا نقشہ جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہو رہا ہے کہ سیاسی نقشہ کیا ہوگا. کانفرنس سے ایک بہانہ ہے. کانفرنس سے مجھے نہیں لگتا مجھے زیادہ امید نہیں ہے کہ یہ کوئی وہاں سے ان کو بہت زیادہ کوئی رقم مل سکے. صحیح. بنیادی طور پر یہ ہے کہ آپ پہ اعتبار کتنا ہے دنیا کو، وہ اعتبار آپ کھو چکے ہیں. اچھا، پھر آپ کے جو اوورسیز پاکستانی تھے وہ بہت دیا کرتے تھے پہلے، وہ بھی دینے کو تیار نہیں. تو دوسرے ممالک آپ کو کیوں دیں گے؟ وہ تو لوگوں نے کرونا میں جو دیا تھا تو ایک صاحب کھا گئے، ان کو سزا کے طور پر اتنی سزا ملی کہ بس وہاں سے ہٹا دیں. آڈٹ رپورٹیں آ گئیں، وہ پیسہ واپس نہیں لیا. دیکھیے، جب آپ کی یہ صورتحال ہو، جو آپ نے کرونا کی بہت اچھی مثال دی، جو آپ کو برطانیہ والے ایجوکیشن کا پیسہ دیں وہ بھی آپ کھا جائیں. جو آپ کا زلزلہ آیا تھا 2005 میں، اس میں بھی جو مہنگے کمبل آئے تھے وہ کہاں کن افسران کے گھر گئے، جو چیزیں آئی تھی وہ کہاں کہاں گئیں. تو آپ نے دنیا میں اپنا اعتبار خود کھویا ہے. تو بے اعتبارے لوگوں کو پھر بعض اوقات بھیک بھی نہیں مانگتی. اور ظاہر ہے کہ روزانہ ایک دوست آپ کے جب دل کرے آپ کاسا اٹھا کے ایک ہی دوست کے پاس روزانہ چلے جائیں تو آخر آپ کے کاسے میں وہ کتنی بار ڈالے گا. جناب سہیل اقبال بھٹی صاحب، آپ کے پاس کوئی خبر ہے جی عوام سے گیس سرچارج کے مد میں کچھ 447 ارب روپے وصول کیے گئے تھے، وہ کدھر گئے ہیں؟ علوی صاحب، وہ کہاں گئے یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں، اور یہ کیوں وصول کیے گئے تھے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. سابق مشیر پیٹرولیم ڈاکٹر عاصم حسین نے پاکستان پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں 2011 میں یہ ان کا آئیڈیا تھا. انہوں نے اس کو ایک ایکٹ کے ذریعے سے اس کو نافذ کروایا کہ جو مختلف شعبوں میں گیس استعمال ہوتی ہے، فرٹیلائزر ہے، سی این جی انڈسٹری ہے، جنرل انڈسٹری ہے، آئی پی پیز ہیں، باوڈا کے پاور پلانٹس ہیں، کیپٹیو پاور پلانٹس ہیں، جو یہ گیس استعمال کریں گے یہاں سے ہم ان سے گیس انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سیس ایک مخصوص ہر ڈیفرنٹ ریٹ کے ساتھ وصول کریں گے. مقصد یہ تھا کہ پاکستان کو مستقبل میں گیس کی قلت کا سامنا کرنا پڑے گا، ہمارے پاس پیسے ہونے چاہیے، ہم پائپ لائن بچھا سکیں، ٹرمینل لگا سکیں، اور بالخصوص ایران سے جو گیس پائپ لائن آنی تھی وہ گیس پائپ لائن ہم تعمیر کر سکیں. پیسوں کا ہمارے پاس بندوبست ہونا چاہیے. ترکمانستان سے جو گیس پائپ لائن آنی ہے اس کے لیے ہمارے پاس پیسے ہونے چاہیے.
اس مقصد کے لیے امپوز ہو گیا. الٹیمیٹلی مختلف صنعتوں کے اندر جہاں یہ گیس استعمال ہوتی جو یہ پروڈکٹ تیار کرتے تھے, الٹیمیٹلی فرٹیلائزر پلانٹس تھے تو انہوں نے یہ رقم کسانوں پر منتقل کر دی, وہاں سے کلیکشن ہوئی. ان کا کام تھا ود ہولڈنگ ایجنٹس کا, انہوں نے کلیکشن کرنی تھی اور قومی خزانے میں رقم جمع کروانی تھی. لیکن بدقسمتی کے ساتھ جب ان تمام صنعت کاروں نے, جس کے اندر انڈسٹری کیپٹیو پاور پلانٹس کے مالکان شامل تھے, فرٹیلائزر پلانٹس کے مالکان شامل تھے, آئی پی پیز تھے, کے الیکٹرک تھی, وابڈا کے, انہوں نے پیسوں کو ہولڈ کرنا شروع کر دیا. ہولڈ کرنا شروع کیا, ہیلے بہانے مختلف, اور رقم یہ رقوم بینکس میں رکھوائی جاتی رہی. اس کے اوپر انہوں نے اربوں روپے کا منافع کمایا ہے. لیکن پھر جب انہوں نے دیکھا کہ ہم ایک کورٹ سے اسٹے آرڈر لے لیتے ہیں, رقم جمع نہیں کرانا, لیٹیگیشن میں چلے جاتے ہیں, ملی بھگت ہوئی, الٹیمیٹلی یہ پیسے قومی خزانے میں جمع ہونا رک گئے. صحیح ہے. 2015 کے بعد یہ رقم کلیکشن ہو چکی ہے, یہ رقم ان کے اکاؤنٹس میں موجود ہے. صحیح ہے. ڈینائی بھی نہیں کرتے, اسٹے آرڈرز لے رکھے ہیں. صحیح ہے. اور آپ سن کر حیران ہوں گے, وہ سرکاری حکام جنہوں نے ریکوڈک کا منصوبہ 1 ماہ کے اندر قانون سازی بھی کروا لی, نیب ایف آئی اے سے ان کو استثنا بھی دے دیا, سپریم کورٹ سے بھی اس کو ٹھپا لگوا لیا, کابینہ سے بھی اپروول ہوگی, سارا کچھ ہو گیا. یہاں پر سب کے پاؤں پر جلتے ہیں کہ یہ کلیکشن کرواتے ہوئے وہ پیسہ جو ہماری, آپ کی اور اس غریب عوام کی جیبوں سے نکلا ہے, وہ یہ باثر مالکان اپنے بینکس میں رکھ کے بیٹھے ہیں, اس کے اوپر منافع کما رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے انہوں نے اسٹے آرڈرز لیے ہوئے ہیں اور پیسہ جمع نہیں کروا رہے. صحیح ہے. کچھ روز قبل ایک اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا ہے وزارت خزانہ کے اندر, جب یہ ساری حقائق سامنے رکھے گئے وہاں پر وزیر خزانہ کے سامنے, انہوں نے کہا یہ بڑی زیادتی ہے, قومی خزانے میں یہ رقم جمع ہونا چاہیے, اور اس وقت یہ پیسے ان کی جو امپورٹنس ہے لاسٹ منٹ ہے, کوئی ریلائز نہیں کر سکتا. صحیح ہے. لیکن معاملہ کیا ہے, وزارت قانون اور اس کے نیچے جو ان کا سٹاف ہے جنہوں نے اس کو پرسو کرنا ہے معاملہ, وہ لوگ جو ہم نے چھوٹے چھوٹے مختلف کمپنیوں کے, نودرن ہے, صدرن ہے, ان کے جو وکیل ہیں, وہ اس پائے کے نہیں ہیں جو ان اسٹے آرڈرز کو ختم کروا سکیں. صحیح ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ پرائم منسٹر آفس کے اندر جو سارے افسران زیادہ ٹائم اپنے مختلف اسلام آباد کلب اور آگے پیچھے گزارتے ہیں, ایک دن نکالیں, اٹارنی جنرل آفس کے لوگوں کو بٹھائیں, سپریم کورٹ آف پاکستان کا دروازہ کھٹکھٹائیں, تمام ہائی کورٹس میں جہاں جہاں اسٹے آرڈرز ہیں ان کو ایک جگہ اکٹھا کر کے ایک دفعہ ان کیسز کا حتمی فیصلہ کریں, اور یہ عوام کی رقم 447 ارب روپے بما مارک اپ یہ قومی خزانے میں جمع ہونی چاہیے. یہ اس غریب عوام کی رقم ہے, ہم بینکوں سے سود لے کے مختلف انرجی کے پروجیکٹس مکمل کرتے ہیں, یہ انرجی کے منصوبوں پر لگنی چاہیے, یہ رقم ان سے جمع ہونی چاہیے. رقم وصول ہو چکی ہے تو جہاں جانی چاہیے وہاں ضرور جانی چاہیے, اور اس کو آخر کوئی روک کے بیٹھا ہوا ہے تو کیوں روک کے بیٹھا ہوا ہے, اس کے کان کھینچنے چاہیے. اتنی رقم کے اوپر جو انہوں نے منافع کمایا ہے اس سمیت اس کو ان سے وصول کرنا چاہیے. آج اتنی, آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ رکھے.